قال رب اشرح لی صدری، اس سے ہم بڑی چیزیں سیکھیں گے کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیسے کی، دعا قبول کیسے ہوتی ہے، اور انہوں نے دعا میں کیا کیا چیز مانگی۔ اوکے، آپ نوٹ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے میں نے جانا ہے، انہوں نے اللہ سے کوئی آرمی نہیں مانگی، حالانکہ فرعون کی بہت بڑی آرمی تھی۔ وہ اللہ سے کہہ سکتے تھے اللہ مجھے $2 بلین دے دیں، اور مجھے جو ہے وہ اتنے ہوائی جہاز دے دیں، اور مجھے فرشتے بھیج دیں مدد کے لیے، اور جو ہے وہ مجھے اتنے گھوڑے چاہیے، اور اتنے مجھے ٹینک چاہیے، اتنے ہتھیار چاہیے۔ لیکن اب سنیں انہوں نے کیا مانگا۔ قال رب اشرح لی صدری، سب سے پہلے he said oh my lord open for me my chest، میرے شرح یعنی کھول دے، کس کو؟ صدر کو، میرے سینے کو کھول دے، یعنی گرانٹ می، اس کی تفسیر ہے گرانٹ می سیلف کانفیڈنس، کنٹینٹمنٹ اینڈ بولڈنس، اوکے، یعنی میک می فیئر لیس، اور جب میں وہاں جاؤں میں کانفیڈنٹ ہو کے بات کروں، اوکے، اور مجھے چیزیں دکھا، مجھے سمجھ آئے، میری آبزرویشن پاور کو بڑھائے۔ تو یہ بڑی پاورفل دعا ہے۔ یعنی سب سے پہلے انہوں نے اللہ سے کیا کہا، اللہ مجھے آبزرور بنائے، گڈ آبزرور، آئی شوڈ بی اوپن، اوکے، مجھے چیزیں نظر آنی چاہیے دا وے دے آر، اور قرآن آپ کا سینہ کھولتا ہے۔ دیٹس دا ریزن کہ قرآن کی اتنی فوقیت۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، then he asked what؟ ease۔ انہیں پتا تھا کوئی کام بھی اللہ کی طرف سے آسانی جب تک نہیں آئے گی نہیں ہو سکتا، تو اللہ سے چھوٹے چھوٹے کاموں میں آسانی مانگنی چاہیے، اس میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے، اوکے۔ عام ایک آدمی سے ہم چھوٹی بات پہ مدد مانگیں گے، وہ کہے گا یار کیا تم آ جاتے ہو، یہ بھی کوئی بات ہے مدد مانگنے والی، لیکن اللہ تعالیٰ مائنڈ کرتے ہیں، لٹرلی مائنڈ کرتے ہیں اگر آپ ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی شیئر نہ کریں، اوکے، یہ حدیث سے پروون ہے۔ تو وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي کہ کریٹ ایز ان مائی ٹاسک، اس میں بہت زیادہ آپ پیدا کریں ایز۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، he knew his weakness، اوکے، آپ کو اپنی ویکنس پتہ ہونی چاہیے۔ ان کی ویکنس کیا تھی؟ لکنت، زبان میں لکنت تھی، تتلا کر بولتے تھے، کیونکہ بچپن میں ایک کوئلہ منہ میں لے لیا تھا کھیلتے ہوئے، جس کی وجہ سے زبان ڈیمیج ہو گئی تھی۔ تو اللہ کو کہا کہ روانگی پیدا کیجئے میری زبان میں، کیونکہ آپ کر سکتے ہیں۔ علمہ البیان، آپ نے ہی سکھایا انسان کو بیان کرنا، تمام سپیچز آپ کی طرف سے ہیں۔ دیکھیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہے ہیں، ہمارے لیے چھوٹی چیزیں ہیں کہ یہ بھی کوئی بات ہے اللہ سے ہم کہیں کہ اللہ میری زبان اس طرح کرتی ہے تو اس کو سیدھا کر دے۔ ہم تو مانگیں گے اللہ مجھے دولت دے دے، مجھے یہ کر دے، اوکے، میری جو ہے وہ میرے پاس یہ آ جائے، وہ آ جائے، بڑا گھر آ جائے، لیکن ہی از آسکنگ ویلیو ایڈڈ تھنگز ان لائف، کہ میری زبان کی لکنت ختم ہو جائے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری سپیچ کو انڈرسٹینڈ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اب موسیٰ علیہ السلام کی نیت کیا تھی اس دعا کے پیچھے؟ پرسنل تھی، زبان کو کیوں وہ صحیح کروا رہے تھے؟ تاکہ وہ اللہ کا پیغام اچھے انداز سے نوا، ان کا جو بیج تھا وہ بڑا اسٹرانگ تھا، اس لیے درخت بہت اسٹرانگ تھا، اوکے۔ اگر وہ اپنی پرسنل اس کے لیے کہتے، اس میں حرج کوئی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں پرسنل کے لیے نہیں کر سکتے، بالکل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے آپ پرسنل چیز ہر کچھ مانگ سکتے ہیں، دولت بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر نیت اچھی ہے تو کیا ہی بات ہے۔ جیسے وہ ایک حدیث ہے، وہ حدیث تو ویسے ضعیف ہے لیکن اس کا کانٹیکسٹ بڑا اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر میں روشن دان کیوں بنوایا؟ انہوں نے کہا تاکہ ہوا آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا یہ اچھی بات ہوتی اگر تم کہتے کہ اذان کی آواز آئے تو ڈبل ریوارڈ ہوتی، ہوا تو آنی تھی، اوکے، ہوا تو ایک نیچرل پروسیس ہے، لیکن تمہاری نیت یہ تھی کہ اذان کی آواز آئے تو یہ ریوارڈ بھی ہو جاتا، تو حرج کوئی نہیں ہے، لیکن نیت ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَخْلِي، پھر انہوں نے کیا کہا، اپوائنٹ فار می اے ہیلپر فرام مائی فیملی، ایک وزیر اخذ کریں۔ کیا ثابت ہوا؟ چینج کے لیے ریسورسز سے زیادہ کس کی اہمیت ہے؟ مین پاور، اوکے۔ ریسورسز سے اگر چینج آتی تو مشرکین مکہ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ افراد سے چینج آتی ہے، اوکے، ان افراد سے جن میں پیشن ہے۔ بہت سے میں نے چیزیں دیکھی ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ ایک بڑے تگڑے قسم کے لوگ جن کے پاس بڑی ریسورسز ہیں، ایک پروجیکٹ شروع کرتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اور وہ چھا جاتے ہیں۔ کیوں؟ مین پاور، اوکے، ان کے پاس ہیرے ہیں۔ ہیرو سے مراد ہے کہ جو بے لوس کام کرتے ہیں اور جو سیلری کی طرف نہیں جاتے اور جو انسانیت کے لیے واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ چینج لے کر آتے ہیں، دوسرے لوگ چینج نہیں لے کر آتے۔
हारून अखी, सिर्फ ये नहीं कहा वजीर दे, उन्होंने कहा मेरा भाई दे, हारून को दे। ये बिल्कुल इसी तरह है, आप अपने बॉस के पास जाएं और आप उन्हें कहें कि सर मेरा एक असिस्टेंट रखते हैं, मैंने काम करना है, काम तो बड़ा अच्छा दिया आपने लेकिन एक असिस्टेंट रखते हैं। फिर आप उसे ये भी कहें कि ऐसा करें मेरे भाई को रखते हैं। ओके, तो ये आप बहुत स्पेसिफिक हो रहे हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि क्या मतलब आपके भाई को क्यों रखें, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम शर्माए नहीं। इसलिए साबित ही हुआ कि आपकी जो दुआ होनी चाहिए उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। नंबर 1, वो दुआ फोकस्ड होनी चाहिए। वो इस तरह की जनरल दुआ नहीं होनी चाहिए जैसे हमारी मसाजिद में होती है, वो सिर्फ शुरू में यही सुनाई देता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और फिर एंड में सुनाई देता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद सारे आमीन कह देते हैं। तो ये तो कोई फोकस दुआ तो है ही नहीं। मुझे तो पता ही नहीं बीच में उन्होंने क्या कहा है। ओके, ना मैं खुद बीच में कुछ कह रहा हूँ। तो इट शुड बी फोकस्ड, क्योंकि आप रब्बुल आलमीन से बात कर रहे हैं। तो ये बदतमीजी है कि आप जो है वो फोकस नहीं है, आपकी तवज्जो कोई और है और आप जो है वो दुआएं किए जा रहे हैं जो आपने रटी हुई है। ओके, दूसरी बात, यू शुड नो व्हाट टू आस्क। ओके, आपको पता होना चाहिए मैंने क्या चीज मांगनी है अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह हर चीज दे सकते हैं। तीसरी चीज, इट शुड बी स्पेसिफिक। जनरल दुआ से इज्तनाब करें, अगर है तो इट्स ओके, लेकिन स्पेसिफिक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मूसा अलैहिस्सलाम कितने स्पेसिफिक थे। उन्होंने कहा अल्लाह मेरी जुबान की लुकनत ठीक कर दें, उन्होंने कहा मेरा चेस्ट एक्सपैंड कर दें, और इतना स्पेसिफिकली मेंशन किया कि मुझे असिस्टेंट दें, और कौन दें? हारून दें। ओके, तो ये स्पेसिफिक है। जितना आप स्पेसिफिक होंगे उतना अच्छा है। आप दुआ करते हैं अल्लाह मेरी शादी करा दे, अच्छी दुआ है, लेकिन बी मोर स्पेसिफिक। ओके, अल्लाह मेरी ऐसे शख्स से शादी करा दे, बी मोर स्पेसिफिक। अल्लाह मेरी ऐसे इंसान से शादी कराएं जो ये करता है। ओके, और स्पेसिफिक हो जाए। जितना स्पेसिफिक होते जाएंगे, जितनी डेप्थ आती जाएगी नमाज में, उतनी आपकी दुआएं कबूल होती जाएंगी, जितनी दुआ में डेप्थ आती जाएगी। ओके, तो स्पेसिफिक हो, क्योंकि आप रब्बुल आलमीन से बात कर रहे हैं, किसी आम शख्सियत से तो आप बात कर नहीं रहे। और कभी भी शर्माए ना, दुआ करते रहे। ओके, ये मत सोचे मैं क्या मांग रहा हूं, ये कभी आपके माइंड में ना आए कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये मैं क्या बात कर रहा हूं, ये तो हुआ ही नहीं कभी। ओके, मायूसी वाली दुआ जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। हदीस के मुताबिक दुआ वो कबूल होती है जो बहुत अफर्मेशन के साथ है, कंफर्मेशन के साथ है, आपको पता है वो कबूल हुई। और कबूलियत की शक्लें हैं, 3 शक्लें हैं। क्या क्या है? एक, या तो अल्लाह आपको वो दे देते हैं जो आप मांग रहे हैं। दूसरा, कोई तकलीफ आप पे है उसके बदले वो हटा देते हैं। और तीसरा, आपको आखिरत के लिए वो चीज रिजर्व कर लेते हैं और आखिरत में मिल जाती है। तो दुआ कभी रिजेक्ट नहीं होती, उसने कबूल ही होना है। ठीक है, लेकिन हमारा पैरामीटर ये दुआ की कबूलियत का कि वो चीज मिल जाए। ये